اور یہ کیسے پڑھتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی تعلیم دینے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. تو حضرات گرامی، پھر آپ حضرات کے سامنے میں ایک اور بچے کو لے کر آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے، اور یہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، اور یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے صورتیں سنائیں گے اور چند سوالات کے جواب دیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہنے کی کوشش کریں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو اور بھی بچے کو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ نے بہت غور سے سنا ہے، اور امید ہے کہ آپ ان بچوں کی تلاوت سن کر، ان کے سوال کے جوابات کو سن کر آپ بہت خوش ہوئیں گے. پھر میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے ایک اور بچے کو لے کر آؤں، جو بھی یہ بھی بچہ حفظ کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے صورتیں مطلب کہ قرآن شریف کی چند آیت سنائیں گے، اور جو سوال میں ان سے پوچھوں گا یہ آپ حضرات کے سامنے جواب دیں گے. اور سب سے پہلے میں ان کی تعریف ان سے خود پوچھتا ہوں، جبکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اگر طالب علم اپنا تعریف وہ اپنے منہ سے خود بتائے. تو میں پوچھتا ہوں، اچھا اب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباد. محمد عباد. ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام بتایا ہے محمد عباد، اور عباد کا معنی بھی بہت اچھا ہے، آپ حضرات کو سب کو پتا ہوگا. عباد کے معنی عبادت کرنے والا، یہی ہے نا؟ تو ماشاءاللہ اس بچے نے بھی جواب دیا، ہاں عبادت کے معنی عبادت کرنے والا. تو اب ان سے پوچھتے ہیں ان سے اسکول کے لائف میں کیا یہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں، کیا ٹیوشن جاتے ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد جو حفظ کرتے ہیں یہ سبق کتنے سناتے ہیں. تو سارے باتیں یہ آپ حضرت کے سامنے بتائیں گے، اور میں ان سے سوال کروں گا. سب سے پہلے پوچھتے ہیں، اچھا محمد عباد آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی. یہ اسکول بھی جاتے ہیں. آپ اسکول کتنے بجے جاتے ہیں؟ 7 بجے. 7 بجے. اور اسکول سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ 7 بجے یہ اسکول سے جاتے ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے بجے ان کی واپسی ہوتی ہے؟ کتنے بجے واپسی ہوتی ہے؟ 2 بجے. 2 بجے. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے 7 بجے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب صبح فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور ان کے گھر والے ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کو اٹھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ صبح 7 بجے اسکول جاتے ہیں، اور ان کی چھٹی جو ہوتی ہے 2 بجے ہوتی ہے، 2 بجے تک آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پھر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں آتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں. یہ ماشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے یہ مدرسہ آ جاتے ہیں. پھر یہ اپنا جو سبق ہو یا سپن پارا ہو یا مکتب پارا ہو یہ یاد کرتے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیوشن جاتے ہیں کیا؟ اچھا محمد عباد آپ ٹیوشن جاتے ہیں؟ جی. یہ ٹیوشن میں جاتے ہیں. کتنے بجے جاتے ہیں؟ 4 بجے. 4 بجے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا یہ ٹیوشن بھی جاتے ہیں، یعنی 2 بجے آتے ہیں، 2 بجے کھانا کھانے کے بعد نماز کے بعد فوراً مدرسے میں آتے ہیں میرے پاس جو کہ پڑھتا ہے، اور یہ یاد کرنے کے بعد جو ہے پھر یہاں سے 4 بجے چلا جاتے ہیں. 4 بجے جانے کے بعد پھر یہ ٹیوشن بھی جاتے ہیں. ٹیوشن سے کتنے بجے واپسی آتے ہیں؟ 6 بجے. 6 بجے. تو یہ ٹیوشن سے 6 بجے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آپ مغرب کے بعد مدرسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بتائیں گے. مدرسے میں. ماشاءاللہ یہ مغرب بعد بھی آتے ہیں. ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ آتا ہے یا نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ خود اپنے منہ سے جواب دے کہ یہ آتے ہیں یا نہیں. یہ ماشاءاللہ یہ مغرب کے بعد آتے ہیں. مغرب کے بعد آ کر یہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. پھر عشاء کے بعد پھر آپ آتے ہیں عشاء کے بعد. ماشاءاللہ پھر یہ عشاء کے بعد بھی آتے ہیں. تو ان سے جو سوال میں نے ان سے کیا تو بلا ڈرے انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے جواب دیا. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن شریف جو چند آیت میں ان سے پوچھوں گا کیا یہ آپ حضرات کو سنا پائیں گے یا نہیں. اگر میں نے آپ سے اگر کوئی سورت پوچھا کیا آپ میرے آڈینس کو سنا سکتے ہیں؟ جی سنا. یہ ماشاءاللہ یہ سنا سکتے ہیں. چلو پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کوئی میں ایک سورت بتا دیتا ہوں، بلکہ یہ حفظ کر رہا ہے، اور آگے جیسے آتے رہیں گے یہ انہوں نے کتنا پارا حفظ کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ ان قریب جو ہے حافظ بھی بننے والے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایک سورت کی چند آیت پوچھتے ہیں، یہ آپ حضرت کے سامنے سنائیں گے، اور یہ کیسے پڑھتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی تعلیم دینے کی کوشش کریں. چلو پوچھتے ہیں، اچھا محمد عباد 28واں پارے میں سورۃ الحشر کے آخری رکوع جو ہے جو واللہ الذی لا ہمارے آڈینس کو سنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ سنا سکتے ہیں. چلو آپ سنانا شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو کہ میں نے ان سے سورۃ الحشر کے جو کہ 28واں پارے میں اور آخری رکوع جو ہے اس سے اوپر سے شروع ہوتا ہے جو انہوں نے سنایا ہے، اللہ الذی عالم الغیب والشہادہ سنایا ہے، تو بہت بہترین انداز سے سنایا ہے اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے جو لفظ جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کی صفات کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے سنایا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بچوں کو ایسے ہی پڑھانے کی کوشش کروں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بچے کی قرآن کی تلاوت سن کر بہت خوش ہوئے ہیں. تو اب آتے ہیں ان سے اور جو سوال ہیں ان سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے آپ سے الوداع لیتا ہوں. تو پوچھتے ہیں، اچھا محمد عباد، پورے قرآن شریف کا اندر سورتیں کتنے ہیں؟ 114. 114. ماشاءاللہ انہوں نے 114 بتایا ہے. تو یہ بہت اچھا. ان سے میں نے جو سوال کیا ہے یہ بہت بہترین انداز سے جواب دیا. تھوڑی بہت ہڑبڑا گیا ہے. تو اصل میں یہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی ان کی جو زمانہ ہے ان کے طالب علم کی زمانہ ہے، تو طالب علم کے زمانے کے اندر تھوڑی بہت ہچکچاہٹ، ڈر، نروس یہ ہوتے رہتا ہے. آگے جیسے وقت بیتتا جائے گا تو انشاءاللہ ان کے اندر اور بھی حوصلہ آتے رہے گا. اور انہوں نے قرآن شریف کی جو چند آیتیں سنائی ہے اور جو سوال میں نے پوچھا یہ بہت بہترین انداز سے جواب دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں آگے بھی ایسے بچوں کو لاتے رہوں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ان سے فیض حاصل کر سکیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی اچھے تعلیم دینے کی کوشش کریں. تو میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.